بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ معلم کوفہ عمیر ابن عامر ہمدانی زندان سے نکلے، اور جیسا کہ اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے سنا کہ جناب مختار نے ان سے کاغذ، قلم اور روشنائی کے لیے کہا تھا کہ اگر ممکن ہو تو اسے پہنچا دینا۔ یہ وعدہ کر کے نکلے ہیں۔ گھر پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے وہی کام کیا، اور اس کے لیے بہت الگ الگ روایت بھی ہیں کہ اپنی بیوی کو ان کے مائکے پہنچا دیا، یا ایک یہ کہ اپنی بیوی سے کہا کہ تم رہنا چاہو تو رہو یا اپنے گھر چلی جاؤ، اور حق مہر ادا کر دیا۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے نہ عرض کرتے ہوئے انہوں نے سامان فراہم کیا، بہت سا کھانے کا سامان خریدا، پھل خریدے، مٹھائیاں خریدیں، کھانے کی خورد و نوش کی اشیاء خریدی، اور ایک کپڑے میں 500 اشرفی اور 1000 درہم باندھے، اور ایک پورا بڑی سی سینی یا بڑے سے برتن میں اس کو سب لے کر رات میں خود زندان بان کے گھر پہ پہنچے۔ کیونکہ زندان بان کی ڈیوٹی رات کی تھی، لہٰذا وہ گھر پہ نہیں تھا، یہ ان کو معلوم تھا۔ وہاں جا کے یہ پورا سامان زندان بان کی بیوی کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں آزاد ہو جاؤں گا تو یہ سارا سامان زندان بان کو دے دینا۔ صبح جب زندان بان واپس آئے تو دیکھا اتنا سب سامان ہے۔ بیوی نے پورا ماجرا بیان کیا کہ ایسا سب ہوا تھا، تو اس نے کہا نہیں، کوئی نظر نہیں ہے اور کچھ نہ کچھ مقصد دوسرا ہے۔ اچھا، ادھر زندان بان کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دلی طور سے اہل بیت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، اور کربلا کے واقعے کے بعد سے اور بھی دل مائل ہو چکا ہے، لہٰذا وہ بھی کچھ کرنا چاہتا ہے ایسا۔ اور چونکہ اکیلے، اور وہ حالات ایسے بے کسی کے تھے کہ بڑے بڑوں کی ہمت پست ہو چکی تھی، وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور کچھ بولنے یا کرنے کے لیے بہت ہی بلند ہمت والی شخصیت کی ضرورت ہوتی تھی، جیسے کہ جناب میثم تمار، جناب مختار، اس طرح کے لوگ۔ باقی اور بھی جو لوگ دل میں رکھتے تھے محبت، کمزور طبقے کے لوگ تھے یا بہت چھوٹے سے خاندان سے، یا جن کے پاس آدمی نہیں ہے، جن کے پاس طاقت نہیں، تو یہ دل سے مائل ہے زندان بان۔ اگلے روز پھر وہی ہوا کہ رات آئی جب، تو یہ پھر وہ سارا سامان ویسے لے کے وہ پہنچے وہاں، پھر دے کے چلے آئے۔ پھر صبح جب زندان بان پہنچا تو اس نے دیکھا اس سب سامان کا، پھر وہی شخص معلم کوفہ آئے تھے اور انہوں نے یہ سارا سامان دیا ہے۔ تو زندان بان نے کہا کہ اگر کوئی بھی کام معلم کوفہ کو مجھ سے ہوگا، چاہے اتنا بڑا کام ہو، اس کے لیے مجھے کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑے، میں وہ کام کر گزروں گا۔ اگر زندان بان مجھ سے یہ خواہش ظاہر کر دے کہ جناب مختار کی رہائی کا بھی اگر مطالبہ کر دے تو وہ بھی میں کر گزروں گا، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تیسری رات جب آئی تو زندان بان نے چھٹی لے لی اور کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، آج میں ملاقات کروں گا۔ اب تیسری رات پھر یہ سامان لے کے پہنچے۔ جب لے کے پہنچے تو بات ہوئی کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے پورا ماجرا جب دیکھا کہ زندان بان کا دل بہت مائل ہے، تو انہوں نے پورا ماجرا بیان کیا، اور جب ماجرا بیان کیا تو زندان بان نے کہا کہ یہ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ وہاں پہنچا دو، کیونکہ جو کارندے ہیں، جو محافظ ہیں زندان کے، وہ اس میں کون ابن زیاد سے جا کے مخبری کر دے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس سے تمہاری جان بھی خطرے میں آ جائے گی اور میری جان بھی خطرے میں آ جائے گی، لہٰذا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ تو وہ راستہ یہ نکالا کہ تم بہت سا خرما، یعنی کھجور، کھیرا، روٹیاں وغیرہ، جو بھی کھانے پینے کے سامان، یہ سب خرید لو، اور ایک چھوٹا سا قلم، تھوڑی سی روشنائی اور کاغذ، وہ کھیرے میں اور بادام میں اور اسی طرح کی چیزوں میں اندر پوشیدہ کر کے اور لے کے آنا، جب میں موجود رہوں۔ میرے پاس جب تم آؤ گے تو میں تم کو ڈانٹوں گا، میں تم کو ماروں گا، تاکہ جتنے لوگ ہیں وہ سب متوجہ ہو جائیں۔ اور یہ سارا سامان انہوں نے پوری رات میں تیار کیا، اور صبح زندان بان جب زندان پہنچ گیا تو یہ پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ میں دینا چاہتا ہوں، میں نے ایک قیدی سے وعدہ کیا تھا جو بہت بری حالت میں تھا، لہٰذا
میں چاہتا ہوں کہ یہ سامان پہنچاؤں. تو وہ جیسے ہی زندان بان دیکھا تو وہ پہلے سے طے ہو چکا تھا کہ کیا کرنا ہے. تو اس نے ان کو دھکا دیا, مارا اور گھسیٹنا شروع کیا, کپڑے ان کے پھاڑ دیے. تو سب متوجہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. تو سب معلم کوفہ کو اچھے خاصے لوگ جانتے بھی تھے. کل کیا ہوا کہ یہ وہاں سامان لے کے آیا اور اندر پہنچانا چاہتا ہے, اور یہ ساری تمام باتیں ہوئی. تو جو دوسرے محافظ تھے وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ آدمی ہے, وہ اگر کچھ سامان پہنچانا چاہتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے, پہنچانے دو. تو زندان بان نے کہا کہ میں ابھی اجازت دے دوں اور یہ وہاں سامان پہنچا دے, اور تم میں سے جا کے ابن زیاد سے جا کے بتا دو تو پھر تو میری جان پہ آ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, اور اس کو پہنچانے دو. اس طرح سے یہ سامان لے کے جناب مختار تک پہنچ گئے. جناب مختار تک ادھر سامان پہنچنا تھا کہ اس کے فوراً بعد ابن زیاد ملعون 20 آدمی محافظ لے کے پہنچ گیا. ادھر سامان پہنچا تھا کہ ادھر تو اپنے ابن زیاد کو دیکھا کہ اتنی جلدی وہ کیسے پہنچ گیا, اور اس نے فوراً جو کارروائی کی کہ زندان بان کو اور ان کو معلم کوفہ کو اس نے گرفتار کرا دیا اور مارا پیٹا سب کچھ ہو کہ غداری کرتے ہو. اب یہ خبر وہاں تک کیسے پہنچ گئی کہ ابھی یہ سامان جناب مختار تک پہنچا ہے اور یہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی. اب کہا جا کے تلاش کرو. ادھر وہ سامان جناب مختار تک پہنچا تھا, اور جناب مختار بھی بہت عقل مند اور دنیا دیکھے ہوئے انسان, ان کو پورا تجربہ کہ کیا کیا ہو سکتا تھا. ساری انہوں جو چیزیں امکان میں تھیں کہ ہاں یہ ہو سکتا تھا, تو اس کے لیے انہوں نے تدبیر کی ہوئی تھی کہ وہ جیسی سامان پہنچا تو قلم اور روشنائی اور وہ سب انہوں نے ایسی طرح سے پوشیدہ کی کہ وہ سامان ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملا وہ سارا سامان. یہ لوگ دربار میں آئے اور یہ تھا کہ قتل کر دیے جائیں. جب سامان نہیں ملا تو تھوڑا سا جب بات ہوئی تو کہا یہ بتایا کس نے. معلم کوفہ نے زندان بان نے پوچھا کہ یہ خبر کس نے پہنچائی ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے. تو تمہارے بیٹے نے پہنچائی ہے. اب وہ کہا بیٹے نے پہنچائی ہے. اب یہ دیکھیں کہ کیسا زمانہ ہے کہ ایک گھر میں ایک آدمی اس طرح کا, دوسرا اس کے بالکل مخالف سوچ کا, مخالف طبیعت کا انسان. اب میرے بیٹے نے پہنچائی. ہاں. اب میں سمجھا کہ مسئلہ کیا ہے. تو کہا وہ میرا بیٹا نہیں ہے, وہ مجھے راستے پہ پڑا ہوا ملا تھا اور میں نے اسے پال لیا, اس کو پروان چڑھایا. لیکن جب وہ جوان ہوا تو اس کی نظر میرے گھر کی عورتوں یا کہ میری بیوی کی طرف سے بہت خراب تھی, کہ اس کے لیے میں نے اسے ڈانٹا اور اسے اس کام سے روکا, اور بہت اس کا وہ بدلہ لے رہا ہے. اب یہ سننا تھا کہ پھر وہ لڑکا بلایا گیا اور وہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو. اور ادھر جو قلم اور روشنائی اور کاغذ جناب مختار تک پہنچ چکا ہے. اس صورت میں اب وہ کس طرح سے جناب مختار نے سب تحریر کیا, خط لے کے کیسے زندان بان سے باہر آیا خط, کس طرح سے وہ خط وہاں پہنچا جہاں جناب مختار پہنچانا چاہتے تھے, یہ سب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا. السلام علیکم, خدا حافظ.